بدھ کے روز قزاقستان میں آذربائیجان ایئر لائنز کا ایک مسافر طیارہ گر کر تباہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 38 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ مسافر طیارے میں عملے کے اراکین سمیت مجموعی طور پر 67 لوگ سوار تھے۔ آذربائیجان ایئر لائنز اور آذربائیجان کے پراسیکیوٹر جنرل کے دفتر نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ اس حادثے میں 29 افراد زندہ بھی بچے۔ حادثے کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی کمیٹی کا کہنا ہے کہ مرنے والوں کی شناخت کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اور لواحقین کے DNA کے نمونے لیے گئے ہیں تاکہ ہلاک ہونے والوں کی شناخت ممکن ہو سکے۔ تفتیش کاروں کو جائے حادثہ کے نزدیک سے طیارے کا بلیک باکس بھی مل گیا ہے۔ حکام کے مطابق آذربائیجان ایئر لائنز کے اس مسافر طیارے کو قزاقستان کے شہر اکتاؤک کے قریب گرتے ہی آگ لگ گئی تھی، تاہم ایمرجنسی سروس نے اس آگ پر قابو پا لیا۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ حادثے کی وجہ کیا ہے۔ آذربائیجان ایئر لائن کی پرواز دارالحکومت باکو سے روس کے شہر گروزنی جا رہی تھی، تاہم دھند کی وجہ سے اس کا رخ موڑ دیا گیا تھا۔ فلائٹ ٹریکنگ ویب سائٹ فلائٹ راڈار 24 کے مطابق اس پرواز نے بدھ کی صبح 8:55 پر پرواز بھری تھی اور اسے 11:28 پر حادثہ پیش آیا۔ خبررساں ادارے روئٹرز کی جانب سے تصدیق شدہ ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے طیارہ زمین کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے جبکہ اس کا لینڈنگ گیئر نیچے کی طرف۔ طیارہ لینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس دوران آگ کا بگولا زمین سے اٹھتا ہے۔ حکام کے مطابق طیارے پر 62 مسافروں کے علاوہ عملے کے 5 اراکین سوار تھے۔ طیارے پر سوار بیشتر مسافروں کا تعلق آذربائیجان سے ہے۔ غیر تصدیق شدہ ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس حادثے کے نتیجے میں زخمی ہونے والے مسافر ملبے سے رینگتے ہوئے باہر آ رہے ہیں۔ کچھ کے جسموں پر واضح زخم بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ آذربائیجان طیارہ حادثے کے بعد مختلف کہانیاں گردش کر رہی ہیں کہ یہ حادثہ کیسے پیش آیا۔ ایئر لائن کے فلائٹ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی سربراہ فرحاد نصیروو نے جہاز کے گرنے کے وقت کی فوٹیج پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ شاید پائلٹ جہاز کا کنٹرول کھو بیٹھے تھے۔ میرے خیال میں ہائیڈرولک فلوڈ کے ساتھ مسئلہ تھا۔ اس کے علاوہ جہاز میں ریڈار اور ایلیویٹر نام کے 2 آلات ہوتے ہیں، یقینی طور پر ان میں کچھ مسئلہ ہوا ہوگا۔ روس کی وفاقی ہوابازی کی ایجنسی کے پریس سیکریٹری آرٹین کورینیاکو کا کہنا ہے ابتدائی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ پرندوں سے ٹکرانے کے بعد جہاز میں ایمرجنسی صورتحال پیدا ہو گئی، جس کے بعد پائلٹ نے طیارے کو اکاتو شہر میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ روسی خبر رساں ادارے تاس کے مطابق آذربائیجان ایئر لائن نے بھی حادثے کے فوراً بعد طیارے کے پرندوں سے ٹکرانے کا امکان ظاہر کیا تھا، تاہم اس سے طیارے کی سطح پر موجود سوراخ کیسے ہوئے، اس بات کا فی الحال کوئی جواب نہیں ہے۔ حادثے کے بعد آن لائن شیئر کی جانے والی ویڈیوز میں جہاز کی سطح پر چھوٹے چھوٹے سوراخ دیکھے جا سکتے ہیں۔ جہاز کی دم کے پروں پر موجود سوراخ اس جانب اشارہ کرتے ہیں جیسے اسے کسی چیز نے چھید دیا ہو۔ ملبے کی تصاویر کو زوم کر کے دیکھنے پر پتہ لگتا ہے کہ جہاز کے فوسلیج کے مقابلے میں اس کی دم پر لگے سٹبلائزر پر زیادہ چھید ہے۔ ایسے چھید اکثر کسی میزائل کے وار ہیڈ کے ٹکرانے سے بنتے ہیں، تاہم اس بارے میں فضاؤں کی نگرانی اور ایسے حملوں کی اطلاع دینے کے قابل اداروں کی جانب سے ابھی تک کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے۔ حادثے میں بچ جانے والے سبونیکل راخموف کا کہنا تھا کہ پائلٹس نے 3 مرتبہ گروزنی میں لینڈنگ کی کوشش کی اور تیسری کوشش میں ایک دھماکے کی آواز آئی تھی۔ ان کا کہنا تھا انہیں نہیں لگا کہ دھماکہ جہاز کے اندر ہوا ہے، جہاں میں بیٹھا تھا اس کے برابر سے جہاز کی اوپری سطح اڑ گئی تھی۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جس وقت طیارے نے ایمرجنسی لینڈنگ کی، اسی وقت روسی فضائی دفاعی نظام نے یوکرین کی جانب سے کیے گئے ایک ڈرون حملے کو ناکام بنانے کی کوشش کی تھی۔ حادثے کے بعد روس کی ایمرجنسی سروسز نے انٹرافیکس کو بتایا کہ ابتدائی طور پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے طیارے کے مرکزی سسٹم میں خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ ایمرجنسی سروس کے ایک ذریعے نے بتایا کہ طیارے نے خطرے کا سگنل بھیجا تھا، جس کے بعد طیارہ ریڈار سے غائب ہو گیا۔ ان کے مطابق اسی لیے تفتیش کاروں کی جانب سے تکنیکی خرابی کے امکان کو ترجیحی بنیاد پر دیکھا جا رہا ہے، تاہم ان کی جانب سے یہ نہیں بتایا گیا کہ اس نوعیت کی تکنیکی خرابی کی وجوہات کیا ہو سکتی ہے۔